جس وقت فریضہ حج کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی شرائط میں یہ شرط موجود ہے کہ اس کے پاس اپنا زاد رابح ہو اور پیچھے سے اس کے بچوں کے لیے اتنا نان نفقہ ہو کہ وہ سفر حج سے واپس آئے تو ان کا اہتمام بھی ہوتا رہے. بالکل ٹھیک. یعنی ان کی بھی وہ ساری کی ساری جو چیزیں نان و نفقہ میں آتی ہیں اس کا اہتمام کرنا اس بندے پر لازم ہے. فریضہ حج در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ عبادت مرکب سے تعبیر کی جاتی ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بدنی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. حج عبادت مرکب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پر مقامات مقدسہ کی عظمت اور حج پہ آنے والے حاجیوں کو ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے کائنات میں سب سے پہلا گھر جو برکتوں کا محور و مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے اور مکہ مکرمہ میں ہے. سبحان اللہ. فیہ آیات بینات. کسی کے گھر میں کوئی آئے تو بندہ کہتا ہو میں آپ کو اپنے گھر میں کچھ مقامات مقدسہ کی چیزیں دکھاؤں. بعض اب آپ کے پاس بیت اللہ شریف کا غلاف ہوتا ہے، بعض کے پاس جو ہے وہ ریاض الجنہ کا قالین کا حصہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہی انداز ہے، وہی طریقہ ہے. فیہ آیات بینات. فرمایا میرے گھر میں آؤ میں بھی تمہیں کچھ چیزیں دکھاؤں گا. اللہ یا اللہ وہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس میں بڑی بڑی نشانی ہے. اور سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوا. اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر جو صحن حرم میں لگا ہے جہاں ہر حاجی طواف کرنے کے بعد پھر اس پتھر کے قریب آ کے مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 نفل ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مقام ابراہیم تمہیں بیت اللہ کے صحن میں نظر آئے گا. ایسے ہی مسجد حرام کے صحن میں جس طرح حجر اسود بیت اللہ کی دیوار سے ہے، صحن حرم میں مقام ابراہیم ہے. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تمہیں صفا مروہ بھی 2 پہاڑیاں نظر آئیں گی، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب حضرت حاجر علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے لگے تو پروردگار نے اس کو بھی شاعر اللہ قرار دے دیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا. سبحان اللہ. تو در حقیقت حج کے اندر ہم جتنے بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے چیزوں کا اگر جائزہ لیں، انالیسز کریں تو ہر مقامات مقدسہ پہ رکنے اور عمل کرنے کی کیفیت کو ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دیا گیا. جیسے اگر میدان عرفہ ہے، چونکہ حج کے جو بنیادی فرائض ہیں وہ 3 ہیں. حج کا پہلا فرض جو ہے یعنی انسان کا احرام باندھنا، اور دوسرا فرض جو ہے بیت اللہ کا طواف، اور تیسرا جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر یوں کہیں کہ آپ بتائیں کہ حج کیا ہے ایک جملے میں تو میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو کھڑے ہو جانے کا نام ہی حج ہے. یعنی بنیادی رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، مکمل ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ ایک اور میدان عرفات جو ہے اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی زمین پہ آنے کے بعد، تو اس وجہ سے اس کا نام میدان عرفات بنا. ایسے ہی مزدلفہ میں قیام ہے، اسی طرح مینا میں قیام ہے. تو وہ سارے کے سارے عمل جو اللہ کے پیارے بندے کسی مقصد کے لیے کرتے رہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جب ارادہ کیا تو شیطان بھینسے کی شکل میں بیٹھا تو آپ نے 7 کنکریاں ماری. آج بھی جمرات میں اسی طرح رمی کی جاتی ہے. 7 کنکریاں جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ کو ماری جاتی ہیں. یعنی وہی اداؤں کو پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور اس مقام پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت کلام کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حج میں اللہ نے ہر چیز کو اپنے پیاروں کی یاد قرار دے دیا، تو اللہ نے حج میں اپنے محبوب کی یاد بھی ایک خوبصورت انداز میں تازہ کی ہے اور اس کو باقی رکھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے. نص قطعی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے، لیکن جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو ظہر کے وقت میں میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو وہ اکٹھی نماز عصر کی بھی پڑھ رہا ہے. اور مزدلفہ میں رات کو 3 بجے بھی پہنچے تو مغرب عشاء اکٹھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے قضا نہیں ہے، حالانکہ مغرب کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. حاجی میدان مزدلفہ میں رات 3 بجے بھی پہنچے تو اس کی ادا ہوتی ہے. اسی طرح ظہر کے وقت میں 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ وہ نمازیں اکٹھی پڑھ رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں
یہ نماز کو اکٹھا کر کے پڑھنا اللہ نے اپنے محبوب کی عظیم یاد کو چھوڑا ہے. سبحان اللہ. یعنی حج کے اندر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یادیں ہیں، ایسے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو نماز کے طور پہ اکٹھا پڑھنے کا حکم دے کر خوبصورت انداز میں یادوں کو چھوڑا. گویا کہ اللہ سال کے بعد اپنے پیارے محبوب لوگوں کا عرس منا کر تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ میرے پیارے محبوب بندے میری رضا کے لیے ان سارے عمل سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی توکل اور رضا کو اپنایا ہے. اے ایمان والو، تم بھی رضا اور توکل کا پیکر بن جاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں. صاحب یہاں پر یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، جس طرح آپ نے تین بنیادی فرض حج کے بیان کیے نا، جی، اور پھر 9 ذی الحج کا جو آپ نے ذکر کیا کہ خاص اگر مختصر بتایا جائے کہ حج کیا ہے یا بنیادی. اب وہ اس لیے میں نے کہا کہ مثال ایک بندہ ہے، وہ گیا حج کرنے، اللہ محفوظ رکھے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو فوراً ہاسپٹل لے گئے، نہ اس نے احرام باندھا، نہ اس نے طواف کیا. اب وہ ہاسپٹل میں ہے، 9 ذی الحج کو ایمبولینس میں اس کو لٹا کر میدان عرفات میں آ کے ایمبولینس کھڑی ہو جائے گی. تھوڑی دیر بعد ایمبولینس چلی جائے گی، اس کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیں گے. اس نے میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو تھوڑی دیر قیام کر لیا، یہی اس کا حج ہے، اس کا حج ہو گیا. میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اب دنوں کا جو تعین کیا جاتا ہے، مطلب جو لوگ بہت پہلے چلے جاتے ہیں، مطلب جو خاص دن ہیں وہ کون سے حج کے؟ جی خاص دن جو ہے نا، حج کا آغاز 8 ذی الحج سے ہوتا ہے. 8 ذی الحج، ہاں جی، یعنی آپ پہلے جائیں گے عمرے کرتے رہیں. جی آپ 7 کو بھی احرام باندھ سکتے ہیں. ایسے ہیں کہ جن کی جو لیٹ فلائٹس ہوتی ہیں وہ بہت قریب جاتے ہیں، وہ پھر 2 دن پہلے جاتے ہیں یا 3 دن پہلے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، وہ حج قران کریں گے، وہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام پہنیں گے. ان کا طریقہ یہ ہوگا، وہ یہاں سے جائیں گے اور جا کے عمرہ کر کے اور پھر وہیں سے مینا کی طرف نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو 5 دن ہے، 8 9 10 11 12 5 دن ہیں حج کے. ٹھیک ہے، 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر فجر کی نماز حرم میں پڑھ کے حاجی مینا میں جائے گا اور 5 نمازیں پڑھے گا، ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 کی فجر. 9 کو اس نے میدان عرفات میں جا کے قیام کرنا ہے اور 10ویں رات اس نے مزدلفہ میں گزارنی ہے. پھر 10 کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر مینا میں آئے گا، پہلے کنکریاں مارے گا، پھر قربانی کرے گا، اس کے بعد حلق کروا کے اپنا احرام اتار دے گا. بنیادی رکن میں سے ایک طواف زیارت بھی ہے، اور یہ جو طواف زیارت ہوتا ہے یہ اس نے کنکریاں مار کے اور اس کے بعد جب وہ اب قربانی کر کے اپنا احرام اتار دیتا ہے، پھر چاہے وہ 10 کو کر لے، 11 کو کر لے، مغرب یعنی 12 کی مغرب سے پہلے اس کو طواف زیارت وقت ہے، اس سے پہلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب.